میری ساس کے مرنے کے بعد میرا سسر اداس رہنے لگا تھا، اکثر بیمار بھی رہتا تھا۔ میں اکثر سوچتی کسی طرح میرا سسر خوش رہے۔ میرا شوہر کمانے کے لیے باہر ہوتا تھا۔ ایک دن میں کچن میں جا رہی تھی، سسر جی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جب اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سسر ہاتھ سے خود کو سکون دے رہا تھا۔ میں نے جب قریب گئی تو اتنا بڑا میں نے پہلی بار دیکھا۔ میرا بھی موڈ بن گیا۔ میں نے کہا سسر جی آپ کی مدد کر دوں؟ تو بولے اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے۔ سسر نے جیسے ہی مجھے ڈالا، میری چیخ سن کر میری نند کمرے میں آ گئی، ہمیں اس حالت میں دیکھ کر بولی پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ گاؤں کے پرسکون ماحول میں ایک بڑا سا سین والا گھر کھڑا تھا جس میں کئی نسلیں اکٹھی رہتی تھیں۔ یہ گھر سلیم صاحب کا تھا جو اس خاندان کے سب سے بڑے بزرگ تھے۔ عمر کی دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد وہ اب ایک پرسکون اور سنجیدہ شخصیت بن چکے تھے۔ سفید داڑھی، پیشانی کی جھریاں اور نرم لہجہ ان کی شخصیت کو خاص بناتا تھا۔ گاؤں بھر میں لوگ انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف زمیندار تھے بلکہ انصاف پسند اور رحم دل انسان طور پر جانے جاتے تھے۔ سلیم صاحب کے 3 بیٹے تھے، سب کی شادیاں ہو چکی تھیں اور سب اپنے اپنے خاندان کے ساتھ اسی بڑے گھر میں رہتے تھے۔ اگرچہ گھر بڑا تھا مگر اس کے کونے کونے میں ہنسی خوشی، شور شرابہ اور خاندانی محبت کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے حصے کا کام میں مصروف رہتا، مگر سب کی زندگیوں کا مرکز یہی گھر تھا۔ دوسرے بیٹے کی بیوی یعنی بہو مریم خاص طور پر سب کو متاثر کرتی تھی۔ وہ نہایت پڑھی لکھی، خوش اخلاق اور نرم دل تھی۔ مریم اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس کا شوہر اکثر شہر میں روزگار کی وجہ سے کئی دنوں یا ہفتوں کے لیے گھر سے دور رہتا۔ ایسے میں مریم نے کبھی تنہائی کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ خود کو خاندان کی خدمت اور محبت میں لگا دیا۔ وہ سب بہنوں کی طرح دیورانیاں اور جٹھانیوں کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارتی، مگر خاص بات یہ تھی کہ اس نے اپنے سسر سلیم صاحب کے دل میں خاص جگہ بنا لی تھی۔ سلیم صاحب نے شروع سے ہی مریم کے رویے میں ایک بیٹی جیسی نرمی اور عزت دیکھی تھی۔ جہاں دوسری بہویں اپنے اپنے گھریلو کام میں الجھی رہتی، وہیں مریم اکثر سلیم صاحب کے پاس بیٹھ جاتی، ان کی باتیں سنتی، ان کی پسند کا کھانا بناتی اور ان کے آرام کا خیال رکھتی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن بڑھاپے میں چھوٹی چھوٹی توجہ ہی سب سے بڑی خوشی بن جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سلیم صاحب تیز بخار میں مبتلا ہو گئے۔ گھر والے اپنی اپنی مصروفیات میں تھے، کسی نے وقت پر دوا دی، کسی نے پانی رکھا، مگر وہ محبت اور خدمت کا انداز جو ایک بیمار شخص کو سکون دیتا ہے صرف مریم کے رویے میں تھا۔ وہ رات گئے تک ان کے پاس بیٹھی رہتی، پیشانی پر گیلا کپڑا رکھتی، وقت پر دوا دیتی اور کبھی نرمی سے پوچھتی ابو جی طبیعت کچھ بہتر ہے؟ یہ سن کر سلیم صاحب کے دل کو سکون ملتا۔ وہ اکثر دل میں سوچتے قدرت نے بیٹیاں نہ دی مگر بہوؤں میں مریم جیسی بیٹی عطا کر دی۔ چند دنوں بعد جب سلیم صاحب کی طبیعت سنبھل گئی تو سب کے سامنے مریم کو دعائیں دینے لگے۔